اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ نمبر 6۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبقات دوزخ کے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے اور دوزخ کے طبقات ملاحظہ کرتے رہے۔ پہلے طبقہ میں بنسبت طبقات دوسرے کے رنج و عذاب کم تھا، پھر دیکھا کہ اس کے اندر 70,000 دریا آتشین ناپید کنار ایسے جوش و خروش سے بہتے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی شور اس کا اس دنیا میں پہنچے تو خلقت زمین کی زندہ نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے جو دوزخ کا دروغہ ہے پوچھا کہ یہ طبقہ کس خلقت زمین کے واسطے بنایا گیا ہے؟ اس نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا، کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیان کرو، شاید آج اس کا تدارک ہو سکے۔ تب پھر مالک نے رو کر عرض کی یہ طبقہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے واسطے تیار ہوا ہے، لہذا آپ اپنی امت کا بہت زیادہ نصیحت فرمائیے اور اچھی طرح سمجھائیے تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں، ورنہ قیامت کے دن مجھے مجال تخفیف عذاب و رنج کے متعلق نہ ہوگی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر اپنا امامہ سر مبارک سے اتار کر آب و دید مناجات کرنے لگے کہ الہی مجھے اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے تاب و طاقت اس کے دیکھنے کی نہ رہی، اور امت تو میری بہت ہی ناتواں ضعیف ہے، وہ کیوں کر اس عذاب کو برداشت کرے گی؟ الہی تو غفور و رحیم ہے اور مجھ کو تو نے امت کا پیشوا بنایا ہے، اور عزت و آبرو بھی میری تیری قدرت کے قبضے میں ہے۔ پھر حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے میرے حبیب تو کچھ غم نہ کر، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت سے اتنے لوگ بخشوں گا کہ تم اس سے راضی ہوگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا قسم ہے تیری ذات پاک کی، میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک ایک ایک شخص کو میری امت میں سے بہشت میں نہ لے جائے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 90,000 کلمات راز و نیاز اور امر و نہی کے ارشاد کیے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا ہر روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے ہر سال میں تم پر اور تمہاری امت پر میں نے فرض کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کو زاری کی، پھر کہا یا الہی میری امت ضعیف و ناتواں ہے اور عمر بھی تھوڑی ہے اور اس قدر بارے گرانہ اٹھا سکے گی۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا ہر روز 25 وقت نماز اور 3 مہینے کے روزے فرض کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا اگر رات دن میں 5 وقت کی نماز اور 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہوں تو پھر بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا میں ارحم الراحمین ہوں، اس وجہ سے اے میرے حبیب جو دل میں تو نے ارادہ کیا ہے وہ میں نے قبول کیا، اور 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزوں کا ثواب تجھ کو ملے گا، میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کیا یا الہی میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدیہ تحفہ ہمارے واسطے عنایت فرمایا تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اول نماز 5 وقت کی اور روزے 1 مہینے رمضان مبارک کے اور 30,000 کلمات دینی و دنیاوی ان کو دینا، اور 30,000 کلمات جو راز درازی کے ہیں اس کا کسی سے نہ کہنا، اور باقی 30,000 کلمات جو ہیں اس کو چاہو کہو یا نہ کہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر عرض کیا یا الہی جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کس کو کہوں اور کون میری اس بات کا اعتبار کرے گا؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا پہلے تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو، وہ تمہاری بات کو سچ جانے گا، بعد اس کے ہر ایک مانے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر بجا لائے اور پھر بارگاہ الہی سے رخصت ہوئے اور رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر تھے، براق لے کر آگے بڑھے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت الاقصی میں پہنچے اور نبی المرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سبوں نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور معان کا مصافحہ کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور جملہ انبیاء و کرام نے مقتدی ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، حضرت ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر پہنچا کر اور براق لے کر اپنی جگہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا اور جس جگہ پر وضو کیا تھا وہاں سے پانی کو بہتے اور حجرے کی زنجیر کو ہلتے دیکھا۔ اس واقعہ کو میں اسی وقت پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔